کہ قرآن مجید میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ معجزہ معراج کا ذکر کہاں ہے اور کتنی جگہوں پہ ہے، تو جواب یہ ہے کہ 2 جگہوں پہ ذکر ہے، ایک سورہ النجم میں اور ایک سورہ بنی اسرائیل میں۔ اور یہ معجزہ معراج جو ہے نا، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ زمینی سفر پر مشتمل ہے، ایک حصہ جو ہے وہ سماوی سفر پر مشتمل ہے۔ زمینی سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، جو اونٹوں پہ اگر جائیں تو 2 مہینے لگتے ہیں جانے میں۔ یہ معراج کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے یہ معراج کا لفظ، قرآن میں سیر کا لفظ ہے۔ قرآن میں حضور کی سیر، قرآن میں معراج کا لفظ حدیث شریف سے لیا ہے، کیونکہ معراج کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا، یعنی عروج کرنا۔ عروج کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا۔ تو حضور مسجد اقصی سے اوپر گئے تھے آسمانوں پہ، تو اس لیے اس معجزے کا نام کیا ہے؟ معجزہ معراج۔ اور قرآن میں اس کا نام ہے سیر۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اسرا یسری اسراءن، رات کو سیر کرانا، اس میں رات کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسرا میں سبحان الذی اسرا۔ اسرا جتنے بھی معجزے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے، ان سب سے حیرت انگیز معجزہ ہے، بڑی منفرد اور امتیازی شان والا معجزہ، جس میں حضور مسجد اقصی سے پرواز کرتے ہیں، عروج کرتے ہیں۔ اتنا اوپر سرکار گئے کہ پہلے آسمان پہ پہنچ گئے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ، 6ٹھے پہ، 7ویں پہ۔ 7واں آسمان حضور کے قدموں کے اور تلووں کے نیچے رہ گئے، اور حضور 7واں آسمانوں سے بھی اوپر تشریف لے گئے ہے نا۔ تو کہاں تک گئے؟ سدرۃ المنتہا۔ ہم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ رحمہ نے اسی ایک آیت سے معجزہ معراج کے 3 مراحل کو بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 مرحلوں میں معراج ہوئی ہے خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی۔ پہلا مرحلہ زمینی سفر کا، مسجد سیر کا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے 7واں آسمان، اور پھر اوپر سدرہ تک، یہ سماوی سفر ہے۔ اور اس سے بھی حضور سدرہ پہ نہیں رکے، وہاں تو جبریل رکا ہے نا، جو حضور کو خادمانہ حیثیت سے لینے کے لیے آیا تھا۔ اور تو 7واں آسمانوں پہ اوپر ہے سدرۃ المنتہا۔ جتنا سفر یہ حضور نے طے کیا نا، سیر، سفر کا لفظ سمجھانے کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ یہ سیر ہے، سفر نہیں۔ یہاں یہ نقطہ سمجھ لیں کہ جتنا فاصلہ حرم شریف سے حضور چلے تھے سدرہ تک، جتنا سفر طے، 7ویں آسمان تک جتنا سفر طے کیا تھا، 7ویں آسمان سے اوپر سدرہ تک اتنا سفر ہے جتنا حضور نے گھر مبارک سے لے کے 7ویں آسمان تک طے کیا تھا۔ 7ویں آسمان سے اوپر اتنا سفر طے کر کے حضور کہاں گئے؟ سدرہ پہ، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سدرۃ المنتہا۔ منتہا کہتے ہیں سرحد کو، بارڈر، اور سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو۔ 7واں آسمانوں سے اوپر ایک بارڈر ہے، سرحد ہے، جس سے اوپر کسی کی جانے کی مجال نہیں، وہاں ایک بیری کا درخت بھی ہے۔ بیری کا درخت، بیر کتنے موٹے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جیسے گھڑا ہوتا ہے نا، مٹکا، گھڑا دیکھا ہے، مٹی کا گھڑا، مٹکا، حدیث شریف میں ہے کہ اس کے بیر اتنے بڑے بڑے ہیں جتنا مٹکا ہوتا ہے۔ سورہ نجم میں لکھا ہے کہ پورے وہ سدرہ جو بیری کا درخت ہے نا، اس کو فرشتوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ جیسے آپ چراغاں کرتے ہیں نا، چراغاں، لائٹنگ، مرچیں لگاتے ہیں، ٹیوبیں لگاتے ہیں دینی محافل میں، تو محبوب کی جب آمد ہوئی نا سدرہ پہ، تو پورے سدرہ کے درخت پر نورانیت کا اور چراغاں کا یہ عالم تھا کہ ہر پتا بیری کا جو ہے وہ روشن تھا۔ جس گھر میں دولہا نے آنا ہو نا بارات میں، رات کو وہاں چراغاں ہوتا ہے۔ تو میرے آقا شب اسرا کے دولہا ہیں، حضور شب اسرا کے، میرے امام نے کہا ہے، فتویٰ لگائے مولوی تو ان پہ لگائے، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود۔ رب نے کہا کہ اس بیری کے درخت کے ایک ایک پتے پہ فرشتہ چمٹ جائے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، قرآن میں ہے،
جس چیز نے ڈھانپنا تھا اسے ڈھانپ لیا۔ تفسیریں پڑھے نا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے لے کے امام سیوطی تک، امام سیوطی سے ابن عباس تک، تمام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ملائکہ نے سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اور سدرہ پہ جب سرکار گئے تو جبریل نے کہا حضور اس سے آگے جانے کی مجال نہیں۔ امام عبد الوہاب شورانی نے الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے، اور شیخ سعدی نے کہا ہے گر یک سر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم۔ یہ شیخ سعدی کا شعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا حضور ایک بال نہیں ہوتا، یہ بال کے سرے کے برابر بھی میں اگر اوپر گیا نا تو میں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ امام عبد الوہاب شورانی علیہ رحمہ فرماتے لو دنو تو انملتن، انملہ کہتے ہیں پوٹا، یہ انگلی کا جو پوٹا ہے نا ایک، اسے انملہ کہتے ہیں عربی میں۔ لو دنو تو انملتن، حضور یہ انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی میں سدرہ سے ذرا بھی اوپر گیا نا، اتنا بھی، تو اللہ کے انوار و تجلیات مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ جو سدرہ سے پھر حضور اکیلے ہی اوپر گئے۔ وہ کہاں تک گئے یہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کو پڑھ لیں، امام غزالی کو پڑھ لیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج ہے، اور مسجد اقصی سے سدرہ تک نورانیت مصطفیٰ کی معراج ہے۔ سدرہ سے حضور کا اوپر جانا یہ حقیقت مصطفیٰ کی معراج ہے۔ میرے پاس دو لڑکے آئے، یہ قریبی ایک گاؤں ہے، اسی جی جلسہ کران لگے ہیں۔ میں کہ بڑی اچھی بات ہے۔ وہ اشتہار لے کے آئے ہیں تو موضوع لکھا ہوا تھا کہ ہم جو مولوی صاحب بلا رہے ہیں نا وہ حقیقت مصطفیٰ بیان کریں گے۔ حقیقت، میں نے کہا خدا کے بندو، وہ تو حقیقت مصطفیٰ پہ تو سدرہ کے رہنے والے کو نہیں پتا، یہ ختم خور حجرے میں رہنے والا کیا جانے گا حقیقت مصطفیٰ۔ حقیقت مصطفیٰ سمجھ لیں، کسی کو اس لیے جبریل کو بھی نہیں پتا چلا حضور کہاں گئے۔ کیوں نہیں پتا چلا؟ اس لیے کہ وہ تو حقیقت محمدیہ کی معراج تھی۔ تو حقیقت محمدیہ کیا ہے یہ نبی پاک کی زبانی سن لیں۔ صدیق اکبر جیسی شخصیت و ہستی سامنے بیٹھی ہو جو مزاج شناس نبوت بھی ہو، رازدار نبوت بھی ہو، اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہو، تو حضور نے صدیق اکبر سے کہا تھا ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، دوسری روایت میں ہے لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو یہ مولوی بیچارہ کیا بیان کرے گا؟ بڑے غور سے یہ میری بات آج سننی ہے آپ نے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ ایک ثنا خاں پڑھ رہا تھا کہ جانے جان ابر عقل نو اتھے دخل کیے، جانے جان والا یہ لے جان والا، تو وہ بدبخت مذاق اڑا رہا تھا، لو جی اے نعت خان آندہ جانے جان والا یا لے جان والا۔ میں کہتا بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لے جانے والا اللہ ہے، جانے والے مصطفیٰ۔ تو نہ اللہ اور حضور کے سوا کون جانتا ہے کہ حضور کہاں گئے تھے؟ اس لیے جانے جان والا یا، اور یہ قرآن کی روح ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ بڑے ہی بے وقوف ہیں لوگ جو دکانوں پہ بحث کرتے ہیں حضور جی کیویں گئے پھر جی، ایک قاری صاحب پھر حضور کیویں گئے آسمانہ تک؟ میں کہ جیویں رب لے گیا ہوں میں چلے گئے، بس تینوں کی تکلیف ہے، تو کیوں چکر وچ پہ ہیں؟ وہ میاں کیا نام ہے کوٹ مٹن والے خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں نہ چکراں وچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، نہ چکراں وچ سانو کوئی یار دی گل ہے جی۔ یہ عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے جی۔ حضور جی کیویں گئے پھر آسمانہ تے؟ ویکھو نا پھر بشر ہوئے تے بندہ ہوئے، وہ تے بندہ مکان دی چھت تے جائے تے تھلیوں ویکھے تے خوف ہوندا تے ستاں آسمانہ تے حضور سدرہ تے بھی چلے گئے۔ اے جی کیویں ہو گیا؟ میں کہ جیویں قرآن بھی لکھیا نا ایویں ہو گیا۔ لو جی 1 کروڑ اعتراض بھی اگر معراج شریف پہ
وارد کیا جانا ممکن ہوتا. یہ میں تو صرف بیان کرنے والا ہوں، میں تو بزرگوں کی جوتے اور جوڑے سیدھے کر کر کے جو سیکھا ہے یہ ائمہ محدثین نے لکھا ہے. محدثین لکھتے ہیں 1 کروڑ اعتراض بھی اگر معراج شریف پر وارد ہونا ممکن ہوتا نا، رب نے کروڑ اعتراض کا جواب 2 لفظوں میں دے دیا ہے. وہ جواب کیا ہے؟ وہ جی درس پورے کی یہ جان ہے جملہ. اس آیت کو 100 بار نہیں 1000 بار پڑھو. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت 1000 مرتبہ بھی پڑھو نا، ہر مرتبہ آپ کا دل کہے گا یار اس آیت میں تو حضور نے جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا. لو جی یہ بڑے پتے کی بات ہے، ساری زندگی یاد رکھنا. قرآن بتاتا ہے حضور نے معراج پہ جانے کا دعویٰ رب نے کیا ہے. دعویٰ رب نے کیا ہے. اور دعویٰ کیا کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے جو راتوں رات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو. تو سیر کرانے والا رب ہے. اگر سیر پر اعتراض کرو گے تو پھر رب پر اعتراض کر رہے ہو، حضور پہ نہیں، کیونکہ حضور نے تو دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ تو رب کر رہا ہے. میں محبوب کو لے گیا. کیونکہ اگر معراج شریف پر کوئی حضور پہ اعتراض کرتا ہے کہ کیسے گئے، تو وہ حضور پہ نہیں اعتراض کر رہا، وہ تو اللہ کی شان پر، اللہ کی قدرت پر اعتراض کر رہا ہے. کیوں؟ دعویٰ بے نیاز رب نے کیا ہے، میں محبوب کو راتوں رات لے گیا ہوں. تو کیا رب نہیں لے جا سکتا؟ اگر رب ہو کر نہ لے جا سکے تو یہ عیب ہے. رب ہو کر اپنے محبوب کو نہ لے جا سکے تو یہ عیب ہے. تو رب فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص و کمزوری اور خامی سے پاک ہے، جس نے راتوں رات سیر کرائی ہے اپنے بندے. جی اس لیے سورہ النجم کی پہلی آیت میں معراج پر رب نے جانے کی بھی قسم کھائی ہے، آنے کی بھی قسم. پہلے لفظ صرف پڑھ دیتا ہوں، والنجم اذا ہوا. ہوا میں نزول اور صعود دونوں معنی پائے جاتے ہیں. وقت نہیں ہے مگر میں تفسیری نکات عرض کرتا، بس اتنی بات ذہن میں رکھیں، ہوا میں نزول اور صعود دونوں معنی پائے جاتے ہیں. صعود کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا، اور نزول کا معنی ہے اوپر سے. رب کی شان عروج نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھ لیں. عروج رب کی شان، رب سے اوپر کو درجہ ہے. امام شورانی کہتے ہیں رب نے کدھر عروج کرنا ہے، رب سے اوپر تو درجہ ہی کوئی نہیں. رب نزول فرماتا ہے، بندہ عروج کرتا ہے. اور حضور عروج فرماتے ہیں. کہاں تک عروج کیا، کہاں تک عروج کیا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس امام نے اشارے میں بات سمجھا دی. وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. والنجم اذا ہوا، نزول اور صعود دونوں معنی ہیں نا. اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ محبوب جب معراج کی رات نیچے سے آپ اوپر آ رہے تھے، محبوب آپ کے آنے کی بھی قسم، اور جب شب معراج میرا دیدار کر کے واپس جا رہے تھے، جانے پہ بھی قسم. سچا محب ہونا، محبوب کے آنے پہ بھی پیار آتا ہے، محبوب کے جانے کے بھی پیار آتا ہے. تو پوری کائنات میں رب کا حبیب ایک ہی ہے. محبوب خدا کے کروڑوں ہیں، محبوب خدا کے کروڑوں ہیں، حبیب خدا کا ایک ہی ہے. تو حضور جب شب اسرا کے دولہا بن کے گئے نا لامکاں کی سیر کے لیے، تو سرکار جب جا رہے تھے تو رب نے فرمایا والنجم اذا ہوا. محبوب جب آ رہے تھے تو محبوب آپ کے آنے کی بھی قسم. اور جب دیدار مصطفیٰ سے دیدار الہی سے بہرہ ور ہو کے مصطفیٰ کریم واپس آئے تو بے نیاز رب نے فرمایا محبوب تیرے جانے کی اداؤں کی بھی قسم ہے. والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا.
یہ سورہ نجم میں معراج شریف کا تفصیلی ذکر ہے۔ تو حضور کے معراج پہ جانے کی بھی قرآن میں قسم ہے، معراج سے آنے کی بھی قسم ہے۔ اللہ اکبر، کیسا مقام ملا کہ بغیر امام عبد الوہاب شورانی فرماتے ہیں 90,000 حجابات عظمت حضور نے طے کیے۔ سدرہ سے اوپر حضور اکیلے تشریف لے گئے، اکیلے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب اوپر جا رہا تھا نا سدرہ سے اوپر، حضور فرماتے ہیں اللہ کے اسماء کے پردے آنا شروع ہو گئے۔ 90,000 حجابات عظمت کو طے کیا، پھر اسماء الہیہ کے پردے آنا شروع ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں ایک پردہ آیا ستار، اللہ کی صفت ہے نا، فرمایا ستار کا پردہ آیا، میں اس میں سے بھی گزر گیا۔ پھر پردہ آیا غفار، میں اسے بھی گزر گیا۔ اسماء الہیہ کے پردے آئے نا، حضور فرماتے ہیں اللہ کے جس اسم کا پردہ آتا تھا میں اس میں سے گزر جاتا تھا، اور جب اس اسم کے پردے سے گزرتا تھا اس اسم کی تجلیات میرے اوپر پڑتی تھیں، رب کی صفت میری صفت بن جاتی تھی۔ بھائی کسی کو تعجب نہ ہو، نہ علماء تشریف فرمائیں مجھے پکڑ لیں۔ مولانا طاہر ندیم صاحب آگے تشریف لیں، ندیم اتاری صاحب آگے تشریف لے آئیں ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے ذرا کہ جس اسم کے پردے سے حضور گزرے نا، اس اسم کی تجلیات حضور پہ پڑی۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے صفاتی ناموں سے میں متصف ہوتا چلا گیا۔ اب نبی تو نبی ہے نا، ماشاءاللہ نبی تو بڑا ایک قیمتی نقطہ سمجھنا، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں۔ ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا، نہ میری بات دل پہ لکھ لو، بات غلط کروں تو علماء مجھے ٹوکیں روکیں۔ ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اللہ کی صفتوں سے متصف نہ ہو۔ نبی بھی اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، ولی بھی اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ صفتیں خدا کی ہوتی ہیں، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہیں، کبھی ولیوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ صفات اللہ کی ہوتی ہیں، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہیں، کبھی۔ مردے زندہ کرنا کس کی صفت ہے؟ مردے زندہ کرنا کس کی شان ہے؟ اب قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ نے بھی مردے زندہ کیے۔ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ کیوں نہیں شرک؟ اس لیے نہیں کہ اللہ مردے زندہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اس کی صفت ذاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردہ زندہ کیے، یہ مردہ زندہ کرنے میں رب کے محتاج ہیں۔ رب کی صفت ذاتی ہے، نبیوں کی صفات عطائی ہیں۔ لو جی اتنی سی بات ہے۔ مجھے ایک لڑکا کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کیسے زندہ کیے؟ میں نے کہا رب کی صفت ہے مردے زندہ کرنا۔ یہ صفت جب حضرت عیسیٰ سے ظاہر ہوئی نا تو انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ صفت خدا کی تھی، قدرت خدا کی تھی، شان خدا کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بس وہ شان ظاہر ہوئی اور وہ صفت کا مظہر بن گئے تو انہوں نے بھی مردوں کو زندہ کر دیا۔ بھائی نبی کا مقام تو بڑا بلند ہے۔ ولی اللہ کی عزت کی قسم ہے اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اللہ کی صفات سے متصف نہ ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں اسماء الہیہ کے پردے آتے تھے، جس اسم کے پردے سے گزرتا تھا وہ رب کی صفت میری صفت بن جاتی تھی۔ میں وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں کسی کو شک نہ رہے۔ الیواقیت والجواہر میں امام عبد الوہاب شورانی نے لکھا ہے فلما مر بحضرات الاسماء الالہیۃ صار متخلقا باسمائها وصفاتها۔ اللہ کے جس اسم اور صفت کے پردے میں سے میں گزرتا تھا، تجلیات پڑتی تھیں، میں رب کی صفات سے متصف ہوتا چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں اتنا اوپر چلا گیا، اتنا اوپر چلا گیا، بے نیاز رب نے فرمایا کہ اے محبوب آپ بہت اوپر تشریف لے آئے ہیں، بہت اوپر آ گئے ہیں۔ محبوب وہ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں یہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ فرشتے تو حضور نے کیا فرمایا؟ ما اعلم، ما اعلم، یا اللہ مجھے نہیں پتا فرشتے کیوں جھگڑ رہے۔ یہاں بے وقوف جو ہے نا وہ پھر کہنے لگا اچھا دیکھا نا حضور کو علم ہوتا تو بتا دیتے نا۔ حضور نے فرمایا ما اعلم، مجھے نہیں پتا۔
رب نے پوچھا محبوب مڑ کے دیکھ پیچھے، عرش کے اوپر پر تیرے قدموں کے نیچے، فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یا اللہ میں نہیں دیکھتا، مجھے نہیں پتا، ما علم، مجھے نہیں پتا۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضور کو علم ہوتا تو بتا دیتے نا۔ امام غزالی کی قبر پر خدا کروڑ رحمت، انہوں نے کہا نہیں بے وقوفو نالائقو، بات اور ہے، بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا یا اللہ میں نے تیرا دیدار کرنا ہے، میں تیرا، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تمہاری آنکھ میں میرے جلووں کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا نا، فرمایا اچھا ہے موسیٰ مجھے دیکھنا ہے؟ ہاں یا اللہ تجھے دیکھنا ہے۔ رب نے پھر فرمایا موسیٰ دیکھ لینا، مجھے ہی دیکھنا ہے نا؟ ہاں یا اللہ تجھے دیکھنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے دیکھنا ہے؟ ہاں یا اللہ تجھے ہی دیکھنا ہے۔ فرمایا انظر الی الجبل، مجھے دیکھنا ہے تو مڑ کے دیکھ پیچھے، مڑ کے دیکھ پیچھے دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام مڑ گئے پہاڑ کو دیکھنے۔ رب نے فرمایا موسیٰ ابھی تو کہہ رہا تھا یا اللہ تجھے دیکھنا ہے، تجھے دیکھنا ہے، اب دیکھتا ہے پیچھے، مڑ کے دیکھتا ہے۔ تو کہہ رہا تھا یا اللہ تجھے دیکھنا ہے۔ تو قرآن ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کہا تبت الیک، موسیٰ علیہ السلام یا اللہ میری توبہ، یا اللہ غلطی ہوگی، تبت الیک، میری توبہ، میں تو تجھے دیکھنے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا مجھے دیکھنا تھا تو مڑ کے پیچھے کیوں دیکھا ہے؟ ابھی تو کہہ رہا تھا تجھے دیکھنا ہے۔ امام غزالی خدا تیری قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل کرے، فرمایا سرکار سے اللہ نے فرمایا مڑ کے دیکھ پیچھے، فیما یختصم الملأ الاعلی، محبوب مڑ کے دیکھ پیچھے، عرش کے اوپر پر تیرے قدموں کے نیچے، فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ اب امام غزالی نے ایک مثال دی ہے، کسی کو اگر بری لگے تو پھر میرا قصور کوئی نہیں امام غزالی پہ اعتراض کرنا، میں تو صرف ناقل ہوں، ان کی بات آپ پر منتقل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک آدمی تھا بوڑھا، وہ کسی نوجوان لڑکے پہ عاشق ہو گیا، اور جدھر جدھر لڑکا جائے نا وہ بابا جی پیچھے پیچھے۔ اس نے کہا، بچہ سیانا تھا نوجوان، اس نے کہا بابا جی میری جان چھوڑو، میں جدھر جاتا ہوں آپ پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ عشق اس کا سچا تھا، عشق اس کا خوبصورت تھا، لڑکا اسے پسند آ گیا، پیچھے پیچھے جا رہا ہے، بات سچائی کی تھی نا۔ اس نے کہا بابا جی میری جان چھوڑو، میں جدھر جاتا ہوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا یار میرا دل کرتا ہے تیرا چہرہ دیکھتا رہوں، اللہ نے تیرے نقش و نگار بڑے اچھے بنائے ہیں۔ وہ لڑکا بڑا سیانا تھا، جینیس تھا، جینیس۔ اس نے کہا بابا جی میں تو اتنا خوبصورت نہیں ہوں، مڑ کے دیکھیے پیچھے، مڑ کے دیکھیے، او پیچھے وہ دیکھو ایک خوبصورت لڑکا آ رہا ہے۔ بابے نے جب مڑ کے پیچھے دیکھا نا، لڑکے نے زور سے تھپڑ مارا۔ اس نے کہا وہ عشق کے دعوے کرتا ہے، میرے مڑ کے دیکھتا ہے پیچھے، مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین ہوگا؟ عشق کے دعوے میرے، اور مڑ کے دیکھتا ہے پیچھے۔ کس نے لکھا ہے؟ امام غزالی نے۔ اعتراض کوئی کرے تو پھر ان پہ کرے بھائی، حجت الاسلام دعوت اسلامی والے ہمارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی امام غزالی کی بہت باتیں سناتے ہیں، پھر اعتراض کرنا امام غزالی پہ۔ امام غزالی تیری قبر کو اللہ ٹھنڈا کرے، رحمت نازل۔ فرمایا بات اصل میں یہ تھی، رب نے فرمایا محبوب موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ مجھے دیکھنا ہے تو مڑ کے دیکھ پیچھے، تو مڑ گئے پہاڑ کو دیکھنے لگے، ہے جی۔ بابے نے کہا، نوجوان کہتا ہے میں تو اتنا خوبصورت سونا نہیں ہوں، بہت اچھا خوبصورت آ رہا ہے، اس کو دیکھ۔ بابا دیکھنے لگا، اس نے کہا یار تماشا ہے، تھپڑ مارا، عشق کے دعوے میرے اور دیکھتا ہے پیچھے۔ رب کو سرکار سے رب نے کیا فرمایا؟ محبوب مڑ کے دیکھ پیچھے، تیرے قدموں کے نیچے، عرش کے اوپر پر تیرے قدموں کے نیچے، فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ما علم، یا اللہ مجھے نہیں پتا، میں کیوں مڑ کے دیکھوں پیچھے، میں
کیوں مڑ کے دیکھوں پیچھے؟ یا اللہ میں آج فرشتے دیکھنے نہیں آیا، مجھے نہیں پتا فرشتے جگڑتے ہیں جگڑے، میں تو تجھے دیکھنے آیا ہوں، تجھے ہی دیکھوں گا، تجھے ہی دیکھوں گا، تجھے ہی دیکھوں گا، کیوں مڑ کے دیکھوں پیچھے؟ میں تو یا اللہ آج فرشتے دیکھنے نہیں آیا، میں تو تجھے ہی دیکھنے، وہ جگڑتے ہیں جگڑیں، میں تو تجھے ہی دیکھوں گا، تجھے۔ ہائے ہائے ہائے، جب سرکار نے فرمایا نا یا اللہ میں کیوں مڑ کے دیکھوں پیچھے، میں تو تجھے ہی دیکھنے آیا ہوں۔ اچھا اگر مجھے دیکھنے آئے ہو نا، تمام علماء گواہ ہیں، بے نیاز رب نے فرمایا ادن منی، ادن منی، محبوب اگر مجھے دیکھنا ہے نا تو ہور نیڑے آ جا۔ ادن منی، سرکار فرماتے ہیں آواز آئی نا ادن منی، ایک آواز، محبوب قریب آؤ اور قریب آؤ۔ جب امام شورانی لکھتے ہیں کہ حرم شریف سے آواز آنے تک جتنا فاصلہ طے کیا تھا نا، حضور فرماتے ہیں آواز آنے کے بعد میں اوپر گیا، میں نے اتنا سفر طے کر لیا۔ تو پھر آواز ہے کف یا محمد، ہائے ہائے ہائے، کف یا محمد، اے محبوب ذرا ٹھہر جائیے۔ ہاں کف کا معنی ہے سٹاپ، سعودی عرب جائیں نا تو عربی میں لکھا ہوتا ہے کف، نیچے لکھا ہوتا ہے سٹاپ، رکیے، تو اللہ کریم نے فرمایا کف یا محمد، اے محبوب ذرا رک جائیے، ذرا رک جائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں رک گیا، جب رکا نا تو سرکار فرماتے ہیں پھر آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی۔ یصلی کا ایک معنی نماز پڑھنا بھی ہے، ایک معنی درود ہے صلوات کا۔ حضور فرماتے ہیں جب آواز آئی نا ان ربک یصلی، یہ نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے رب تو نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ یصلی، یصلی، ان ربک یصلی، آواز آئی پیارے محبوب ذرا ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ کے استقبال میں درود بھیج رہا ہے۔ فرماتے ہیں پھر آواز آئی ادن منی، حضور فرماتے ہیں آواز تیز ہو گئی، پہلے تو ایک دفعہ ہی آواز آئی ادن منی، گھر سے لے کر آواز آنے تک جتنا فاصلہ طے کیا تھا اتنا فاصلہ حضور پھر طے کر گئے۔ ہاں جی، اور حضور فرماتے ہیں پھر آواز تیز ہوگی ادن منی، ادن منی، ادن منی، ادن منی، حضور فرماتے ہیں میں قریب ہوتا گیا، ہوتا گیا، ہوتا گیا، اوپر جاتا گیا، جاتا گیا، کہاں تک گئے؟ سورہ نجم میں فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، ثُمَّ دَنَا، پھر وہ قریب ہوا، فَتَدَلَّىٰ، پھر اور قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، ثم دنا فتدلی، کتنا قریب ہوا، کتنا قریب ہوا۔ اللہ کے درمیان اور پیارے نبی پاک کی ذات اقدس کے درمیان رب کے جلووں میں اور حضور کی ذات میں کتنا فاصلہ رہا؟ قرآن کہتے کان قاب قوسین او ادنا۔ یہ کمان کبھی پکڑے نا، ایک کمان اس طرف اور ایک ادھر، دونوں کو لے آئیں، وہ دونوں کمانیں جب مل جاتی ہیں نا تو قرآن کہتا ہے او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر تنہائی تھی، خدا کی ذات تھی اور مصطفیٰ کریم کی ذات تھی، تو پھر کیا ہوا؟ ملاقات ہوئی نا تو کیا ہوا؟ قرآن نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، قرآن کہتے تو انہوں کی لگے، رب جانے مصطفیٰ جانے۔ ہاں جی، یہی معنی بنتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، میں معذرت سے اس کا یہی معنی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کلام کرنا تھا کر لیا، تمہیں کیا معاملہ ہے؟ راز و نیاز کی باتیں تھی نا، تنہائی میں باتیں ہونے لگیں، وہ سننے لگے یہ سنانے لگے، ہے جی، تنہائی میں باتیں وہ سننے لگے یہ سنانے لگے، ہے جی، ایسے پردے پہ قربان جاؤں لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے۔ شریف میں ہے، پھر حدیث شریف میں ہے، ہمارا عقیدہ ہے بغیر حجاب کے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا، اور قرآن کہتے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، او دنیا والو، میرے نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ رب کا دیدار کیا۔
سورہ نجم ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے. پھر جب رب کو دیکھا نا تو کیا دیکھا؟ حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت. میں اس کا ترجمہ اپنے ذوق سے کرتا ہوں. کسی کو اختلاف ہو تو میں بند کمرے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ میری مجبوری ہے. رأیت ربی کا چلو میں لفظی معنی کر دیتا ہوں. رأیت ربی میں نے دیکھا اپنے رب کو. میں نے دیکھا اپنے رأیت ربی میں نے اپنے رب کو دیکھا. کیا دیکھا؟ اس کا ترجمہ میں اپنے ذوق سے کرتا ہوں. فی احسن صورت. میں نے اپنے رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت پر دیکھا. نا صورت میں نہیں، توبہ میری توبہ، صورت میں نہیں. ہائے ہائے، کسی کو اختلاف ہو تو میں حاضر ہوں. رأیت ربی فی احسن صورت. میں نے اپنے رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت پر دیکھا.